وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور کرم کے ساتھ اس کی رحمتوں کے ساتھ رمضان المبارک کا مقدس مبارک مہینہ ہر انسان نے، کلمہ گو نے اپنی اپنی ہمت، طاقت، استطاعت اور سعادت کے مطابق اپنی اپنی بساط کو دیکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق کو نبھایا، مالک الملک قبول فرمائے. پھر عید المبارک، عید الفطر، مومنوں کا شعار، اللہ کی علامت، خوشی کا دن، یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور توفیق سے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہمارے پاس آیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طرف دنیا اپنے بچوں کے لیے نئے سے نئے لباس خرید رہی تھی اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو کفن کے کپڑے بھی میسر نہیں تھے. یہ اللہ کی زمین کے رنگ ہیں. میرا مالک اپنی رحمتوں کی، اپنی نوعیت اور اپنے فیصلوں کے اوپر غالب ہے. وہ چاہے تو ان کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ دیکھتا ہے، صبر کرتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے. کسی بھی انسان کو اس کے گناہوں کی فوری پاداش میں پکڑتا نہیں ہے. باقی اس کی خوشی قبول کرنا، اللہ نے اگر عید دی ہے، دکھ اپنی جگہ ہے، مگر اس کے دیے ہوئے سکھ بھی بھلا نہیں دیے جاتے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ عید کیسی ہے، تو یاد رہے ایک طرف گھر میں باپ کا لاشا پڑا ہو اپنے گھر میں، تو تب بھی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو تو عید چھوڑی نہیں جائے گی. اسلام بڑا معتدل، حقائق کو تسلیم کرنے والا دین ہے. وہ شعیرہ اپنی جگہ پہ ہے، تکلیف اور موت، وبشر الصابرین، صبر، حوصلہ اور استقامت اپنی جگہ پہ. دونوں پہلو دیکھے جائیں گے. آپ نے علی پور کے علاقہ میں خبر سنی، اللہ کرے، اللہ سے دعا کیا کریں کہ کسی گھر میں دو چیزیں نہ ناچیں، ایک غربت نہ ناچے اور دوسری شرافت نہ ناچے. بہت زیادہ شریف لوگوں کی شرافت بھی بسا اوقات ایک ہی گھر کے اندر 19 لوگوں کے قبرستان بنا جاتی ہے. اور غربت کس طرح نچاتی ہے، رلاتی ہے اور کاٹتی ہے. اکثر عید پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب باپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی نئے کپڑے لے کے دیں، نئے جوتے لے کے دیں، نیا لباس، یہ جائز مطالبے ہیں اور یہ ذمہ داریاں حکومتوں کی ہے. یاد رکھیے، کلکم مسئول، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. جس کو نگران بنا دیا گیا اس سے اس کی نگرانی کا سوال ہونا ہے. اگر میں کچھ نبھا نہیں سکتا تو میں اس ذمہ داری کو قبول نہ کروں، میں اس بندے کو دے دوں جو اس کا اہل ہے.
ہم آگے بڑھ بڑھ کے ان ذمہ داریوں کو، عہدوں کو، رتبوں کو لیتے ہیں، اور جب رب دے دیتا ہے تو پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف تو غربت ہے، میں کیا کروں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جتنے وسائل ہمیں دیے ہیں، اگر اس میں رہ کر کے 4 کروڑ بھکاریوں کی لسٹ بن سکتی، مردم شماری ہو سکتی ہے، کون سی برادری کتنی ہے، کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے ان پڑھ ہیں، تو یہ بھی چیک کیا سکتا ہے کہ فقیر، جینون فقیر کتنے ہیں، مسکین کتنے ہیں، بیوہ خواتین کتنی ہیں، یتیم بچے کتنے ہیں اور بچیاں کتنی ہیں، ان کی تعلیم پہلے عام ہے یا ان کا کم از کم کھانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ ایسی فقیری نہ دینا جو مجھے کفر تک لے جائے۔ اور یہ فقیری ایسی چیز ہے جو علم بھی نہیں دیکھتی، علم بھی نہیں دیکھتی، عمل بھی نہیں دیکھتی۔ ایک بحث یہ بھی چھڑی کہ خودکشی حرام ہے تو لوگ خود کو مار کیوں لیتے ہیں؟ تو میرے بھائی جو کرتے ہیں نا، 2 وجہ ہوتی ہیں، یا تو انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ خودکشی حرام ہے، یا اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم سے سب چیزیں گزر چکی ہوتی ہیں، اور اس وقت جہالت اور انسان کی بے بسی، اپنے حواس کے اوپر گرفت اور مضبوطی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور بندہ آخری حل یہی سمجھتا ہے، اور مایوس ہو کر کے، مایوسی کو اسی لیے کفر کہتے ہیں کہ مایوس ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی بندہ سن رہا ہے، نہ انسان، نہ کوئی رب سن رہا ہے، نہ رحمان، جاؤں تو کہاں جاؤں، پھر جو سمجھ آتی ہے وہ کر لیتا ہے۔ بہرحال ہمیں ان چیزوں سے پناہ بھی مانگنی ہے، اور دوسروں کو دیکھ کے السعید من وعظ بغیرہ، ہمیں اس سے سامان عبرت بھی لینا ہے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گا، من مانگتا ہے، بھوک لگی ہو، پیٹ بلکتا ہے، آنتیں روتی ہیں، شوگر جب لو ہوتی ہے تو پتہ اسی کو ہوتا ہے کہ جس کی اس وقت بس بس ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا تو دلاسا دے سکتا ہے، مگر دلاسے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جو لوگ اس وقت بڑے گھروں میں ہیں انہیں ادراک نہیں ہوگا کہ ہمارے پڑوس میں جھونپڑوں میں کیا گزرتی ہے، اور جھونپڑوں سے مراد میری وہ پکی باس لوگوں کی کٹیا نہیں ہے جہاں کروڑوں کے امیر لوگ رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی میرے دیس میں کچھ گھر دیکھے؟ کچھ نہیں، میرا چونکہ عوام الناس سے رابطہ رہتا ہے۔ آپ لوگوں کو کچے پکے کے ڈاکو نظر آتے ہیں، مگر حالات نے جو ان لوگوں پہ بتائی ہے، بعض گھروں کے اندر پانی پینے کو گلاس تک نہیں ہوتا۔ کچا پکا فرش تو بڑی دور کی بات ہے، زندگی نے ان کو کبھی پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے لیے شاید ایک مٹکا پانی نہیں دیا ہوتا کہ وہ گھر کے اندر جو دھول، جو مٹی، جو گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے اس پہ پانی چھڑکا سکے۔ ابھی جن بچوں کا قتل ہوا، اگر آپ ان کے کمرے کی، جو ان کا مین روم ہے، اس کی کنڈیشن دیکھ لیں تو میں نے اس سے بدتر کمرے دیکھے ہیں اور انسانوں کو وہاں رہتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے جانور جس جگہ پانی پیئے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ان کے پینے کے قابل پانی نہیں۔ ہم نے اپنے وطن عزیز میں ایسی جگہوں پہ جہاں ایک سائڈ پہ کتا پانی پی رہا ہے، جانور پانی پی رہا ہے، ڈنگر ڈھور پانی پی رہے ہیں، وہیں پہ ہمارے انسانوں کے بچے، وہ ہمیں جیسے ہیں، اسی دھرتی پہ بنے ہیں، وہ پی رہے ہیں، مگر ہم مطمئن ہیں۔ عوام سارا کچھ نہیں کر سکتی، یہ نگرانیاں حکومتوں کی ہیں۔ اللہ سے ڈریے اگر بندوں کا ڈر نہیں ہے۔ مجھے اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بعد اب کہنا ہے کہ آپ سب کو اور مجھے عید مبارک۔
तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। अगर हमारे कुछ ऐसे अमाल हैं कि हमारी इतनी गफलतों के बावजूद फिर भी अल्लाह ने हमें दूसरों से बेहतर बनाया हुआ है तो अल्लाह का शुक्र करें। बड़े सारे लोगों को फैसलाबाद में भी शिकवा है कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। आपने शायद कल ये पोस्ट पढ़ी, एक माजी के हमारे आलिम हैं, कहते हैं कि मैं बैरून मुल्क था, ईद का दिन था और मेरे पास खाने के लिए सिवाय ये तरबूज या खरबूजे के जो बीज होते हैं इनको तोड़ के अंदर से गोदा निकालने के लिए कुछ नहीं था। मेरी जेब खाली थी। और ये परदेसी जानते हैं, जिनके पीछे रहने वाले अलल्लू तलल्लू में ये समझते हैं कि हमारा बड़ा भाई बाहर है, हमारा बाप बाहर है। मैंने ईद के दिन एक सामूली खुश्क रोटी होती है जिसमें आप लोगों का मिलती जुलती शक्ल होगी, जिसमें बर्गर बन रहा होता है। ये नरम है, वो हार्ड होती है। वो इस कदर हार्ड है, फेंकी हुई है किसी ने कचरे में। उस बंदे ने जो पीछे लाखों लगा के आया है और उसके पिछले बड़े मान तरान पे है कि हमारा भाई मदीने में है। ये मैं मदीना शरीफ की बात कर रहा हूँ। मस्जिद किबलतैन के बिल्कुल साइड वाले बगीचे में मैं इशा के बाद बैठा हूँ। ईद का दिन गुजर चुका है तो मुझे किसी चीज के रड़कने और मुड़कने की आवाज आ रही है, जैसे कर्च कर्च कोई कर रहा है। तो आवाज मेरी थोड़ी पीछे थी। मैं उठ के छोटे छोटे बूटे को जो होते हैं उनके पीछे जरा देखा तो एक आदमी खुश्क रोटी सामूली को मुंह में रख के उस वक्त चबाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है वहां पानी फ्री मिलने पे आए तो गाड़ियां लग जाए, ना मिले तो पानी की बोतल बहुत महंगी है। उस शख्स के पास में गया और उससे पूछा क्या मसला है। जबत उसका शायद पहले ही टूटने वाला था, कुछ मेरे पूछने से वो और टूट गया, आंखें बह पड़ी। मैंने पूछा भाई ईद मुबारक, ईद का दिन है, अभी ये रात लगी है, क्या मसला है, क्यों परेशान है और ये क्यों खा रहे हैं। कहने लगा जी मुझे जो तनख्वाह मिली थी घर वालों ने मांगी थी, मैंने सारी बेच दी, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा आपका कोई मालिक कफील? तो उसने अपना खत दुखड़ा रोया, उठा के लाया, पास बिठाया, खाना शाना खाया। कहने का ये मकसद है कि हम दुखियों तक जा नहीं सकते, हमारे पास वक्त नहीं बचा। जब मर जाता है तो उस कब्र पे कमेंट सारे पास कर लेते हैं। अल्लाह ना पूछे तो एक अलग बात है, पूछने पे आए तो शायद ये हिसाब हमारा है, ये एहतिसाब हमारा है, ये हमारे ही गिरेबानों में पड़ने वाले हैं। इनकी थोड़ी फिक्र करें, जितना हो सके कम अज कम अपने कुर्ब जवार में, गली मोहल्लों में, यहां तो कम अज कम देखें। बहरहाल आगे बढ़ता हूं। मैं आज की मुलाकात अल्लाह के अहकाम के साथ, जो हमने 16 फरवरी को आखिरी मुलाकात, 1 जनवरी से हमारा ये तसलसल चला था कि अल्लाह की किताब के साथ सफर करें और अल्लाह से इतना तो पूछें कि अल्लाह तू रहमान है, तू अपने बंदू को क्या डर लगाता है और क्यों लगाता है, क्या देखना चाहता है। हमने कुरान मजीद के बड़े सारे सफर किए हैं तर्जमे के साथ, लेकिन बाई आर्डर जो चीज हम छोड़ देते हैं, चूंकि दरमियान में कुछ वक्फे आते हैं, खास मौजूआत जरूरी होते हैं, तो इसलिए जब जब कोई खास टॉपिक आएगा तो मैं इन अनाबीन को बीच में ब्रेक दूंगा। लेकिन इंशाल्लाह ये सफर बड़ा अहम है, बड़ा जरूरी है। इसे सुनने के बाद घर जाकर के किताबुल्लाह को खोल के देखा करें।
ہم نے لگ بھگ 55 کے قریب احکام سورۃ البقرہ اور پہلے پارے میں پڑھے تھے۔ حکم نمبر 56 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس کی تفصیل پہلے دی جا چکی ہے، لہذا صرف ترجمے پہ کفایت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے اس کی بھی تفصیل ہو چکی۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اپنے مالوں کو پاک کیا کرو، اور پاک کرتے ہوئے جو تمہارے ہاتھوں کی میل ہے نکلی ہے، امیروں سے لے کے غریبوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور یہ زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی، جتنا مرضی ضرورت مند ہو اسے کسی اور مد سے دیا جائے گا۔ یہ خاص ہے اور خالص ہے صرف اور صرف مومنین کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم نمبر 58 جو پیش کیا ہے بڑا اہم ہے۔ اللہ نے یہود اور نصارہ کو ان کی بات پہ رد کرتے ہوئے، اور یہ وصف ہمارے اندر بھی ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہود و نصارہ کا کلیم ہے کہ بلکہ ڈیمانڈ ہے، اس سے بھی بڑھ کے کہوں کہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ جنت یا یہودیوں کے لیے بنی ہے یا نصرانیوں کے لیے بنی ہے۔ اگر ان کو اکٹھا بٹھا لیں تو پھر ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائیوں سے پوچھ لیں تو وہ کہیں گے صرف کرسچنز جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہ ان کی اپنی چاہتیں خواہشات ہیں، اور یاد رہے کہ خواہش پہ پابندی نہیں ہوتی۔ عربی کی ایک ضرب المثل یہاں یاد رکھیے، لا تتحقق الاعمال الا بالاعمال، حمزے کے ساتھ اعمال خواہشیں، اعمال عمل کی جمع، خواہشیں کبھی بھی اپنی تعبیر نہیں پکڑتی، جیسے خوابیں تعبیر مکمل نہیں ہوتی جب تک پریکٹیکلی عمل نہ ہو۔ سوتے میں خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جتنا مال خوابوں میں کمایا ہوتا ہے تو جب اٹھتے ہیں تو حقیقت میں پاس نہیں ہوتا۔ خیالی پلاؤ اور خواہشات یہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں، بندہ یہاں گئے کہ میں سارے کا سارا اور میرا گروپ اور میرا مسلک جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہیں۔ جواب آیا تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کے خیالات اور تصورات ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہاں حکم پیغمبر کو دے کے پھر ایسے دعویٰ داروں کو حکم دیا گیا ہے کہ لاؤ دلیل لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو اپنی صداقت پہ دلیل لاؤ۔ کئی جگہ پہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوئی ٹکٹ کاٹ کے دیا ہو، ہم نے تمہیں کوئی تحریر دی ہو، ہم نے تمہارے ساتھ کوئی عہد نامہ کیا ہو، تو وہ ہمیں دکھا دیجئے کہ ہم نے کہا ہے کہ جنت یہودیوں کے لیے ہے یا نصرانیوں کے لیے ہے۔ اسی طرح میں فرقوں کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میرا فرقہ جنتی ہے اور باقی جہنمی ہیں، تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہ تمہاری خواہشات ہو سکتی ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ کے دلیل مانگی ہے، اس کا کوئی پروف لے آؤ، تحریر لے آؤ، تمہارے پاس کوئی شہادت ہے وہ لے آؤ، کوئی ڈاکومنٹری ہے وہ لے آؤ اگر سچے ہو۔ اب اللہ جواب دیتے جنتی کون ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جنتی صرف وہ ہے جو اپنا سب کچھ رب کے حوالے کرتا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا رخ، جو اپنا چہرہ، جو اپنا قبلہ، جو اپنا کعبہ، جو اپنا لین دین، تعلق، خوشی غمی، زندگی کے ہر معاملے میں جس کا رخ رب کی طرف۔ آپ قبلہ نما کو کوشش کریں یا قطب نما کو، کسی اور سائڈ پہ وہ نہیں ہوتا، اس کی میگنٹ پاور اس کو کھینچتی ہے اسی جہت۔ مومن کا ایمان اور اسلام، بلا من اسلم، ساری دنیا بھی اسے گھسیٹے کہ فلاں جگہ چلے، وہ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کو کہاں کہاں نہیں کھینچا کیا، ادھر آ جائیں ادھر چلیں، اس کو مان لیں اس کو مان لیں، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ اور یاد رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بچپن سے فطرتاً ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی بھی شرک کی دلدل میں بے شک کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ ہیرا مٹی میں رہ کے ہیرا ہوتا ہے اور سونا مٹی میں رہ کے سونا رہتا ہے، وہ مٹی نہیں ہو جاتا۔ ممکن ہے آپ ایسے معاشرے میں ہوں جہاں چاروں طرف دعوت ہو، فلاں جگہ چلیے، فلاں ڈھیری پہ سر رکھیے، فلاں سے مدد مانگیے، فلاں سے اولاد مانگیے، یہ مسئلہ ہے تو فلاں جگہ پیش کیجیے۔ نیچر وائز فطرت ایک رب کی طرف رخ کرنے والا، الاقرار باللسان زبان سے مان لینے والا، والتصدیق بالجنان اور دل سے پکا اس کو مصدقہ تسلیم کر لینے والا، والعمل بالارکان اور اللہ کی توحید کے لیے وہ رب کے گھر تو جاتا ہے مگر کسی اور در پہ نہیں جاتا۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اس کے پروردگار کے ہاں اس کا دنیا اور آخرت میں اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ سارے بھی ڈرائیں تو میں کہتا ہوں ان پہ خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ اور نہ ہی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے یحزنون کے جو حزن و ملال، نہ انہیں ماضی کا غم نہ انہیں مستقبل کا غم اور کوئی ٹینشن۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ اب اللہ تعالیٰ دلیل کی ڈیمانڈ کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو بیچارے کرسچنز ہیں نا، ان کے پاس تورات انجیل ہے، لیکن سچ یہ ہے یہودیوں کا یہ کہنا کہ نصرانی کسی چیز پہ نہیں، اور یہودیوں کے پاس تورات ہے، نصرانیوں کے پاس انجیل ہے، دونوں اہل کتاب ہیں۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء دونوں کے پاس وہی شدہ کتاب ہے، دونوں کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم اس سے پہلے بھی ایسے لوگوں نے باتیں کی اور ایسی ہی باتیں کی جن کے پاس یہ علم نہیں تھا، جان بوجھ کے بھی جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے تھے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا۔ ذرا رکیے، یہ وصف ہم میں نہیں ہے، چیک کر لیں کسی مسلک کو۔ قرآن ایک، کتاب ایک، رب ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، رسول ایک، مگر کتاب اور سنت کو جانتے ہوئے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، من مرضی کا نام دین ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یکم رمضان سے لے کے 29 یا 30 رمضان تلک اذان فجر آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کروں، شکوہ کروں تو میرا اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے، میرا اپنا علاقہ ہے، میرے اپنے لوگ ہیں، میرا اپنا خاندان ہے، میرا حسب نسب ہے، ہم سبھی اسی دھرتی کے، ہم فیصلہ بادی ہیں۔ کیا کبھی کسی نے جرت کی مولانا کو بٹھایا اور پوچھے مولانا رمضان میں نماز کا جو اذان کا اول وقت ہے اس سے بھی پہلے روک کے اذان پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ تو نظر آ گیا اور سچ جھوٹ دگڑ دیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے روزے توڑوا دیتے ہیں۔ آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وقت سے پہلے اذان نہیں ہوتی؟ چلے اگر وہی وقت ہے جس پہ آپ دیتے ہیں تو پھر پورا سال اس کا اہتمام کیوں نہیں کر پاتے؟ چاند رات میں آدھا گھنٹہ اذان لیٹ کی ہو جاتی ہے، مگر مولانا نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ چپ رہنا، بس سائلنٹ پلیز، آپ کو بولنے کا کوئی رائٹ نہیں، جو ہم کریں گے وہی دین ہوگا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے تربیت یافتگان کو اتنی جرت خود دی ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، خطا کے پتلے، کہیں کمی بیشی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ دلیل مانگ سکتے ہیں، آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، احترام کے دائرے میں رہیے، وقار کے ساتھ دلیل مانگیے۔ اگر میرا عمل دلیل کے مطابق ہے تو مجھے ویلیو نہیں، ایک مومن ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے احترام اپنی جگہ،
اصل ویلیو ہے کتاب و سنت کی. اگر میرا اس کے عمل خلاف ہے تو وہ اسلام نہیں ہے، اسے اسلام مت گنیے گا، اسے اسلام مت کہیے گا. تو یہ تھی اصل کیفیت، اور یہی اللہ نے سکھائی ہے کہ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، یہاں تمہارے فیصلے نہیں نہ ہو رہے، مناظرے، مباحثے، ہار جیت، یہ وہ ہلا گلا، جلوس، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم فیصلے کریں گے فیما کانوا فیہ یختلفون، جس معاملے میں ان کا اختلاف ہے. یہاں اسی حکم کے تحت میں ایک بڑی اہم گزارش کر جاؤں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، دنیا میں اگر سب سے بڑا ظالم دیکھنا ہو تو وہ ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها، اور ان مسجدوں کی آبادی کی بربادی کا سبب بنا. میں نے اس پہ مستقل خطبہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں کم از کم 40 سے لے کے 60 تک بڑے موٹے اسباب احباب کی نظر کیے تھے. اگر یاد ہو کہ کبھی مسجد کی خرابی مسجد کے ہمسائے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مسجد کی انتظامیہ کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کا اپنا صدر کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا باعث خزانچی ہوتا ہے، کبھی اس کا باعث خطیب مسجد ہوتا ہے، کبھی قاری اور امام ہوتا ہے، کبھی اس کا باعث پہلی صف کا نمازی ہوتا ہے، کبھی کوئی بڑا معزز شہری اور وہاں کا چودھری ہوتا ہے، کبھی عام شخص ہوتا ہے، کبھی آپس میں برادریاں اور قبیلے ہوتے ہیں، کبھی گروپس ہوتے ہیں، کبھی کچھ. لیکن یاد رکھیے یہ کامیاب لوگ نہیں ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد ہونے سے بچائیں. یہاں چھوٹے سے نقطے پہ اختلاف ہوتا ہے، اذان کس نے دینی ہے، اور جھگڑا طول پکڑتا ہے، اور یہ ایسے مسئلہ بتانا ہے، ایسے نہیں بتانا، آپ نے میرا ویٹ نہیں کیا، عید جلدی کیوں کھڑی کر دی. تو یہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنتے ہیں، اور پھر مسجدوں کو میں نے تالے لگتے دیکھے. اسی طرح مسالک نے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے، پورا ایڈریس دیا ہوتا ہے، اور ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے صاحب کے لاحق ہے، کسی دوسرے بندے کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے اگر مسجد اللہ کی ہے، آپ کی نہیں ہے. تو پھر یا تو سب کو آنے کی کھلی اجازت دے دیں، یا پھر اس کو کہہ دیں کہ یہ میرا گھر ہے. اگر اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا کوئی بندہ آ سکتا ہے. لوگوں سن لو، پوری دنیا میں اہل الحدیث کا کھلا اعلان ہے، عید ہو کھلے میدان میں، نماز ہو مسجد کے اندر، آپ کلمہ گو ہیں، کوئی بھی آپ کا مسلک ہے، آپ تشریف لائیے. آپ کلمہ گو نہیں ہیں، آپ خطبہ سننا چاہتے ہیں، ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے. ہماری مسجد پلید نہیں ہوتی. میرے پیمبر کی مسجد، مسجد النبوی الشریف، جس پہ دنیا کی ساری مسجدیں وار کے رکھ دوں، اس مسجد نبوی میں نجران کے عیسائیوں کو محبوب نے بٹھایا ہے. آج کا کلمہ گو اتنا ہی پلید ہو گیا ہے کہ وہ نجران کے بڑے سخت ترین عیسائی تھے، مباہلے تک بات چلی گئی تھی. کیا ہم کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے سے اس قدر متنفر ہے کہ اگر کوئی دوسرے مسلک کا آ گیا میرے گلے ملا تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ زبان پہ نام آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کر کے آئے، زبان پلیت ہو گئی ہے. یاد رہے جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ باہر کے جانور کا نام لیا جائے، سور کا، تو بندے کی زبان پلیت ہو جاتی ہے 40 دن. عام لوگوں میں مشہور ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو میرا رب کبھی بھی الخنزیر کہہ کے الف لام خا نون زائی یا را 7 حروف 70 نیکیاں، قرآن پڑھتے ہوئے اگر الخنزیر کا نام لیا جائے 70 نیکیاں میرا رب کبھی نہ دیتا. اور اگر یہ لفظ اتنا ہی گندا تھا، نجس تھا، تو میرا رب اسے کبھی بھی کتاب اللہ کا حصہ نہ بناتا. مگر اس کتاب کی خوبی ہے کہ جہاں یہ اچھی چیزیں سمجھاتی ہے، خیر کے پہلو بتاتی ہے، وہاں شر کا بھی تعارف کرواتی ہے. مگر دوستوں نے کیا بنایا کہ اگر کسی نے وہابی کا نام لے لیا،
تو خنزیر کے نام سے اتنی زبان پلید نہیں ہوتی جتنی اس سے ہوتی. میرے بھائی آپ کو حق ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کے قوم ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کا لب و لہجہ ہے، آپ سختی برت سکتے ہیں، آپ ہمیں جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، ہم سن لیں گے، سنتے چلے آئے ہیں. اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کی سیرت دی ہے کہ جس نے گالیاں سن کے لوگوں نے مذمم بھی بولا اور خبر دینے والوں نے بھی خبر دی تو جواب یہ دیا تھا نہیں وہ کسی اور کو کہتے ہوں گے، میرا نام تو محمد ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے وہابی ہیں، معذرت. ہم نے کسی امتی کو اپنا امام ایسا نہیں بنایا کہ اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملائیں. جو وہ غلط کہے اسے بھی صحیح کہیں، جو صحیح کہے اسے بھی صحیح کہیں. نہیں، یہ اتھارٹی ہم نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور یہ ہم آپ کا کئی دفعہ ریکارڈ درست کروا چکے ہیں. اللہ کے لیے ڈریں، اس قدر فرقہ بازی میں نہ جائیں. کل ہاتھ برہانکم، دلیل تو ہے نہیں، اور اگر ہم کہیں لائیں تو آپ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. چلیں، نہیں کوئی دلیل، آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں. نہیں ڈر آتا کسی سے، اللہ سے تھوڑا ڈر لیں، اپنی عقبہ سے ڈر لیں. ان لوگوں نے ساتھ نہیں ہونا. میں قسم کھا کے بھی کہوں تو کہہ سکتا ہوں، اگر میں کسی غلط مسئلے پہ کھڑا ہوں، آپ سارے لوگ بھی مسجد المجید کے رب المجید کو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا المجید، یہ جا کے کہیں بھی ہم المجید مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، یہ ہمارا خطیب ہے. اگر میں غلط ہوں، رب پکڑ لے تو آپ چھڑوا نہیں سکتے. مجھے اپنا ڈر ہونا چاہیے اپنے احتساب کا. میں یہاں چڑھنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچوں یہ جگہ میری نہیں ہے، یہ امانت ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وراثت ہے میرے پیغمبر کی. اور وراثتی مکان کے کاغذوں میں اپنے کاغذ ایڈ نہیں کیے جاتے، ان میں کمی بیشی نہیں کی جاتی، وہ ایک ذمہ داری ہے. الحمدللہ پیغمبر کی سیرت کو سمجھ کے سہنا سیکھا ہے. کیا کچھ نہیں بولا، بول لیں، ان کے من میں ہے ابال نکال لیں، لیکن ہم پھر بھی جھولی اٹھا کے اسی پیغمبر کی طرح دعا کرتے، اللہم اہد قومی. اللہ قوم میری ہے، لوگ میرے ہیں، مٹی بھی میری ہے، دھرتی بھی میری ہے، ہم شکل ہیں، برادریاں ایک جیسی ہیں. لیکن اللہ ان کو پڑھایا غلط گیا ہے، سکھایا غلط گیا ہے، بلایا غلط گیا ہے، ذہن سازی غلط کی گئی ہے، برین واشنگ غلط کی گئی ہے، الزام سکھایا گیا، الزام بتایا گیا، جھوٹ سکھایا گیا. جن لوگوں کو یہ پکا کر کے بھیجا گیا کہ تم مسجد نبوی میں چلے ہو، بد نصیبوں وہاں جا کے نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا. تم بیت اللہ میں چلے ہو، وہاں جا کر کے نماز نہ پڑھنا. میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا، مگر جب یہ جملہ سوچا کہ میں اپنا مکان ایک کرایہ دار کو 100 دفعہ تحقیق کر کے دیتا ہوں، رب اپنا گھر یوں ہی غیروں کو پکڑا دیتا ہے. خیر، اللہ سمجھ دے گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اخلاص سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ سن ہی دیتا ہے. جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حکم بڑا خاص ہے اور بندوں کے لیے ہے، ماننے والا ہے. مالک فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، ہم بنی اسماعیل ہیں. یاد رہے، کیوں؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اور اسرائیل یعقوب. فرق صرف یہ سمجھیے گا کہ یعقوب بیٹے ہیں جناب اسحاق کے، اور اسحاق بیٹے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے. اسماعیل بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام. لوگوں نے چچا تائے اور کزنوں کی جنگ بنائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، لیکن ہم نے انہیں بھی 100% برحق کہا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر رب کے تھے. اور جو رب نے ہمیں پیغمبر دیا ہے، ساری دنیا ایک طرف ان کی حقانیت کے اوپر، صداقت کے اوپر، دل سے، جان سے، ضمیر سے، شریر سے، ہم پوری طرح
ایمان لانے والے ہیں، اللہ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ وہ میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، اور میں نے تمہیں اس دور کے جہانوں پہ فضیلت دی تھی۔ جتنی فضیلتیں اللہ نے اس دور میں بنی اسرائیل کو دی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ آج بھی یہی تو جنگ ہے، یہودی بنی اسرائیل ہیں، عیسائی اپنے آپ کو بنی اسرائیل سمجھ کے کہتے ہیں ہم افضل ہیں، اور مسلمان تھرڈ ورلڈ ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ اب تھرڈ ورلڈ کیا ہے۔ یہودیوں کا پہلا نمبر ہے، عیسائیوں کو وہ لوگ ابن الزنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، لیکن اتنے برے بول بول کے بھی کہتے ہیں وہ سیکنڈ ورلڈ ہے۔ یہی کرسچنز یہودیوں کے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، آپ ان کو دیکھیں گے، دیکھنے میں ایک لگے کہ اندر سے یہ کٹے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلاف الکفر و ملت واحدہ ایک ہو جاتے ہیں، آپ کو تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک کتے بلے تو ان کے ساتھ سو سکتے ہیں مگر مسلمان کلمہ گو کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا جائے گا، دستانے پورے پہنے جائیں گے۔ ان کے ہاں اتنے پردے کا اہتمام نہیں ہے، مگر ان کی ملکہ، ان کے بڑے وڈیرے آپ سے اور مجھ سے جتنی نفرت کرتے ہیں، آپ اگر کبھی پتہ کر لیں تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ بات رب سمجھ دے دے تو بچوں کو دے دیتا ہے۔ میں نے کبھی بھی بچوں میں بیٹھ کے یہ موجودہ صورتحال اس پہ ڈسکس نہیں کی تھی۔ لاسٹ نائٹ 29 کو جب یہاں آخری ملاقات میں کچھ باتیں ہوئی تو غزہ و فلسطین کے لیے بھی دعا ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے بچہ کہنے لگا بابا آپ دعائیں کروا لیں غزہ کے لیے اور فلسطین کے لیے۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا بابا پیچھے جو تقسیم ہو رہا تھا وہ اس میں کوک بھی تھی، اس میں لیز بھی تھے، انہیں مسلمانوں کا خون ٹیسٹی لگتا ہے اور ہمارا ٹیسٹ یہ چیزیں بن گئی ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتا بابا جب سے میں نے پہلا سین دیکھا ہے، میں اس دن سے جب سے آپ سے کچھ لے کے گیا ہوں، میں اسکول میں ہوں، میں باہر ہوں، میں نے کبھی یہ چیزیں ان کی پروڈکٹ نہیں لی۔ جب تلک یہ غیرت بچوں سے لے کے جوانوں تلک، جوانوں سے لے کے بزرگوں تلک، مردوں سے لے کے عورتوں تلک، ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ وہ چڑیا چونچ بھر بھر کے ڈال رہی تھی، پتہ نہیں اس کی وہ چونچ کا پانی کا قطرہ گرتا تھا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ گرے گا کہ نہیں، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے، میں رب کے سامنے اتنا تو کہہ سکوں گا جنہوں نے میرا خون میرے بچوں کا پیا ہے، میں نے ان کے ہاتھوں کے مشروب معقولات اور ان کی چیزیں ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیے۔ میرے سر میں سکری جم جائے، مجھے نہیں ملتا شیمپو، میری ماں، میرے باپ، میرے دادا پر دادا لسی ڈال کے نہا لیتے تھے، میں لسی ڈال لوں گا، مجھے نہیں کرنا ہے یہ، مجھے وہ ٹیسٹ نہیں چاہیے، لیکن کہاں سے لاؤں؟ غیرت نہیں رہی، منہ کو لگ گیا ہے، ہم چھوڑ نہیں پا رہے۔ ہم چھوڑ سکتے تھے یہ بریلر، ہم چھوڑ سکتے تھے یہ انڈے، اگر ہم نے مجبوری ہو۔ جی غذا کہاں سے پوری ہوگی؟ کمزور ہو کے مر جائیں گے، صحت مند نہیں مرتے۔ لیکن کم از کم میں نے جو مثال دی تھی، آپ کے بیٹے، میرے بیٹے، آپ کے بچے، میرے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے جائیں، اور آپ یہ کہیں کہ یار وہ تو دکاندار ہے نا، کاروبار کرتا ہے، تو کاروبار میں کیا رہا ہے، لین دین میں تو کوئی مسئلہ کریں نہیں۔ معذرت، کچھ لوگوں کو یہ سوچتی ہے وہ جی یہ ساری چیزیں مشینری بھی چھوڑ دیں۔ ہاں میں چھوڑ دوں گا جب میری اپنے بنے گی، جب تک میں یہی آلات انہی کے خلاف پلیٹ فارم یوز کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ بڑی جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ انہی کا اسلحہ چھین کے انہی کے گلے، جب وہ قاتل ہے میرے، اور مجھے محبت امن 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 سب سے بڑی جو بھاشا دی گئی ہمیں، امن، پتہ ہی نہیں کہ امن کہاں ہے، سکون کہاں ہے، کن دنوں میں ہے، کن شروط پہ ہے۔ اگلا میرا گلا دبانے کو ہوں، میں کہوں کہ نہیں 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 نہیں، میں تو بڑا پر امن سا ہوں، میں تو بڑا پرسکون سا ہوں، میں نے تو کبھی ایسا کچھ کیا نہیں۔ خیر، اللہ کہتے ہیں اگلا 60 نمبر حکم ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو۔ پتہ ہے یہ بنی اسرائیل کو بار بار، اہل کتاب کو بار بار، اور بالطبع ہمیں بھی یہ حکم ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا،
پتہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو وقوع نہر پہ ہوا ہے مجھے نہیں پتا، رات دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جب FIR کٹ چکی ہو تو میں کسی بھی کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اپنا کوئی ایسا بیان نہیں دیتا، کیونکہ معاملہ قانون کا ہے، عدلیت ہے۔ اگر وہ حق ادا کریں گے تو ٹھیک، نہیں تو وہ اس کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جس کا لمن الملک اليوم، جو مالک یوم الدین۔ اب طاقتور آتا ہے راتوں رات، جو بچے لائسنس نہیں رکھتے مال پیسہ لگا کے ان کی جگہ پہ لائسنس لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں جو لائسنس ہولڈر ہوتے ہیں، چلیں جی وہ چلے گئے، اب کیس کی وہ نوعیت ہی نہیں رکھتے، یعنی جن کا مرا ہے وہ مٹی تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اب جو پچھلے ہیں ان کے بچے بڑے ضروری ہیں، اگر اتنا ہی تھا تو ذرا پتہ کر لیتے کہ گاڑیاں کون سی دے رہے ہو، ریسیں کون سی لگوا رہے ہو، حالات کیا ہیں، سڑکوں کے اوپر کیا ہیں، بائکس کا کیا میٹر ہے۔ بچہ غریب کا ہو تو پکڑ کے اندر کر دیا جائے، امیر کا ہو تو بدل دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، قیامت کا دن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے کے بدلے ہم بندہ نہیں رکھیں گے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، مال پیسے سے بھی ہم بدلہ نہیں لیں گے، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ کسی بڑے کی سفارش لگے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ بس یہ آیت حوصلہ دیتی ہے، ڈراتی بھی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ اللہ یہاں تو لا قانونیت ہاتھوں سے بنائی گئی ہے، قانون خود بتاتا ہے کہ لا قانونیت کیسے کرنی ہے، خود راستے نکالتا ہے۔ خیر، حکم نمبر 61، اور یہ حکم ہے ہمارے ابو الانبیاء کو۔ ابو الانبیاء اور ابو البشریت میں فرق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تذکرہ کرتے ہیں، حکم نمبر 61 مل رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، یہ امت کو بھی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یہاں میں شک دور کر دوں، بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا چکر، بیت اللہ جانا بار بار، یہ صرف نمائش ہے، دلوں کے راز میرا اللہ جانتا ہے، میں نمائش نہیں کہتا، یہ واحد گھر ہے ان 3 گھروں میں سے جس گھر پہ صرف سوچنا بھی ثواب ہے، کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ میں نے جانا ہے، مجھے لے کے جا، میرے اسباب بنا، میرے میں ہمت نہیں ہے، مجھے لے کے جا، یہ بھی ثواب ہے۔ اس کے لیے اگر آپ شناختی کارڈ کے آپس دھکے کھا رہے ہیں، ثواب ہے، پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں، ثواب ہے۔ یہ سعودی حکومت کا کاروبار کوئی اس سے چلتا ہو تو ایک الگ بات ہے، یہ اللہ نے جن کو نصیب دینا ہوتا ہے، تقسیم اللہ کی ہوتی ہے، وہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ کہیں کے کنکر بھی، خشک مٹی اللہ اسے بھی بابرکت بنا دیتا ہے، کہیں کی زرخیز زمینوں کی بھی ویلیو نہیں پڑتی، تو جلے مت، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے اسے ثواب کی جگہ بنایا ہے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے، تو وہاں جانا، اجر لینا، ثواب لینا، وہاں پہنچنا، اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ سب ہے۔ وہ امنا، اللہ نے وہ جگہ امن کی بنائی ہے، اللہ کہ آپ کی اور میری کسی گھٹیا بندے کی پلاننگ وہاں بد امنی کی بات کر رہے ہیں۔ سر جی کسی جگہ 50 لاکھ لوگ اکٹھے ہو، وہاں تو روٹی پانی کے لالے پڑ جاتے ہیں، صفائی کے مسئلے ہوتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہیں، آپ ان پہ حالت دیکھا گیا۔ آخر کچھ تو ہے، پورا سال محنت، لگاتار محنت، ڈے اینڈ نائٹ، اور پھر امن۔ اگر کوئی بد امنی کرتا ہے تو دنیا کا بدترین بندہ وہ ہے جو وہاں جا کے کچھ گندا سوچے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے جہاں چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کو مزدوری کر کے، بچہ بوڑھا بھی ہو جائے نا تو باپ کے لیے چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تیری شان، میں مدینے کی جب اور مکے کی بڑی بڑی وہ دیکھتا تھا نا کرینے، میناروں کے اوپر، اونچی بلڈنگوں کے اوپر، مکہ ٹاور تلک یہ سامان پہنچا رہے ہوتے تھے،
گہری جگہ تھی بیت اللہ، اور باپ معمار ہے، بن گیا ہے، معمار تھے نہیں، بن گئے، ضرورتیں بنا دیتی ہیں اور بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، اور بیٹا مزدور بن گیا ہے۔ دونوں جس جگہ رکے ہیں، جہاں قدم لگے ہیں، جس پتھر کو رب نے، دنیا کہتی ہے کہ وہ کرین بنایا اور لفٹ بنایا، رب نے وہ جگہ نشان کے طور پہ، ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے معذرت کے ساتھ، کچھ ہندوؤں کو، کچھ ملحدوں کو، کچھ بچالے ہاتھ سے بنے ہوئے لبرلز، جن کا دنیا میں کوئی قانون قاعدہ نہیں، اپنے لیے اصول دوسروں کے لیے اور کیوں؟ ہم نہ بیت اللہ کے حجر اسود کو پوجتے ہیں، اس کی قدر صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن شفاعت ہے، اور کوئی بھی شخص اپنے معبود کے اوپر نہیں چڑھتا، یہ بات یاد رکھیے، اپنے معبود کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا۔ ہم بیت اللہ کے پتھروں کو پوجتے نہیں ہیں، ہمارا وہ مطمع نظر نہیں ہے، ہم ان کے اندر بھی، ہم اس کی چھت پہ بھی، ہم اس کی دیواروں پہ بھی بالفعل الحمدللہ اس پہ چڑھنے کا اہتمام ہے، اجر اور ثواب اللہ، رخ اللہ کی طرف اگلے پارے میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اسے یہاں وضاحت کر دوں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے موقع ملتا ہے، طواف کے بعد 2 رکعت، رش کم ہے جو کہ آج نظر نہیں آتا، تو مقام ابراہیم کے پاس یہاں آپ نماز پڑھیں، بلا وجہ لوگوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، اللہ کا شکر ہے کئی مواقع ایسے ہیں جب رش ہوتا ہی نہیں تھا، اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مطابق عمل کا جو ہے وہ موقع دیا، امام حرم جو ہے وہ یہیں کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ جگہ بہت ہے، یہیں پہ مصلی جناب ابراہیم علیہ السلام کا، مابعد انبیاء کا، خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر جگہ نہ ملے تو پھر پورے حرم میں جہاں بھی پڑھیں گے، نیت آپ کی وہاں کی ہے، اجر انشاءاللہ اللہ دے دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ بیت اللہ میں سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے اور طواف کرنے والوں کے لیے میرا گھر صاف کریں۔ آپ کو کبھی یہ موقع ملا کہ آپ نے حکم سمجھ کے کبھی اللہ کا گھر صاف کیا؟ باتیں بڑی ہوتی ہیں، اللہ نے وقت کے نبی کو اور ابو الانبیاء کو کہہ دیا اور ان کے بیٹے کو کہہ دیا۔ اللہ کہتے تو کہہ سکتے تھے انتظامیہ بناؤ، نوکر رکھ لو، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ تنکا پھینکنا بھی، اللہ کے گھر میں اگر آپ جیب سے نکال کے بال توڑ کے پھینک رہے ہیں، ایک یہ بھی انداز ہے، ایک یہ بھی ہے کہ آپ جتنے 2 فٹ کے ایریے میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مصلی پہ، سامنے سے کوئی چیز لیے دھاگا ہے تنکا اٹھا کے جیب میں ڈال لیں تو پوری مسجد کے ضرور۔ اس پہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ زندگی کا اپنا عمل ہے۔ آپ کو پتہ اس کی برکت کتنی ہے؟ وہ ایک عورت اللہ کا گھر صاف کرتی تھی مسجد نبوی، حضور سفر پہ تھے، واپس آئے تو پوچھا، وہ نہیں نظر آ رہی، یہ کوئی چھوٹا فعل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضور فوت ہو گئی، ہم نے دفن کر دیا، کہا بتایا نہیں، کہا وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ آپ کو بتایا جائے، لوگوں نے کہا اتنی اہم نہیں ہے، وہ مسجد کی خادمہ، وہ اللہ کے گھر کی خادمہ، آپ اسپیشل گئے، عالم الغیب تھے، اگر میں یہ جملہ بولوں تو میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوتا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یار مسئلہ سمجھ جاؤ، نقطہ بڑا واضح ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتائیں اس کی قبر کہاں، حالانکہ حضور جانتے تھے، حضور جانتے تھے، مگر پھر صحابہ کو کہا کہ مجھے بتائیں۔ جو چیز اللہ وحی کے ذریعے محبوب کو بتا دیتے تھے، آپ صحابہ سے نہیں پوچھتے تھے۔ اسی بقیع میں کہا یہ جو 2 قبریں ہیں نا، یہ والی اور یہ والی، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ سے کچھ نہیں پوچھا، کہا میں یہ بھی بتاؤں کہ بڑی چھوٹی سی معمولی چیزوں میں ہو رہا ہے۔ کہا حضور کس وجہ سے؟ کہا یہ چغلی کرتا تھا اور یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔
वही आ गई, आपने बता दिया। इल्म गैब नहीं, इल्म वही। जहां वही नहीं आई, औरत रोती रही, चीखती रही, लड़ती रही, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने नबी होकर के पूछा, उस औरत को कहां दफन किया? उन्होंने कब्र दिखाई, आपने उसका जनाजा पढ़ा। इतनी अहमियत है। मगर हम चूंकि सारे चौधरी लोग हैं, एक कम मौलवी थे, इमाम दा, शुक्र करें आपकी मस्जिद में शायद ऐसा कुछ नहीं है, वगरना हमने ये और इमाम और दूसरे बंदे, चूंकि आजकल शोबे अलग अलग हो गए, हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, वो एक अलग बात है। कभी शौक से और ज़ौक से ये जिम्मेदारी मोहब्बत के साथ लेकर के निभाया करें। मैं बेशुमार फैमिलियों को जानता हूं जो जुमे रात, जुमे से पहली जो रात होती है, वो खातम मस्जिद से चाबी लेके पूरी फैमिली आती, बेहतरीन से बेहतरीन जो सफाई के सामान और आलात होते हैं गाड़ियों में होते हैं, और पूरे हाल की बाहर अंदर वाशरूम धोने, और कितने हैं, अरबोपति लोग हैं, अकड़ नहीं है, फखर नहीं है, अल्लाह का घर है, बच्चों की तरबियत है, सिखा रहे हैं। और जिस बच्ची का मैंने आप लोगों को कहा था कि बार बार यही था कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, शादी में रुकावट हो रही है, ये मसले वो मसले, तो मैंने कोई बहुत बड़ा वजीफा नहीं बताया था। मैंने कहा बेटा आपके करीब कौन सी मस्जिद है? कहने लगे जी दूसरे मसलक की है। मैंने कहा फिर क्या हुआ, घर तो अल्लाह का है, उनसे जरा इजाजत लेके जुमे रात को जरा या किसी टाइम देख लिया करें। तो कहने लगी मुझे इजाजत कौन देगा? उनका देख ले, आपने करना है। माँ बाप बहन भाइयों को कह के सैयद फैमिली से ताल्लुक है, दूसरे मसलक की मस्जिद है। और उनका अपना बयान है कि 2 या 3 महीने नहीं गुजरे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन ली। सुन तो रब हर तरह लेता है, लेकिन अब उनका जहन उनके बच्चों तलक कन्वर्ट हुआ। तो अल्लाह के साथ जुड़ के देखें, जरा झुक के देखें, मेरा रब झुकी शाखों को फल दे देता है। नेक्स्ट हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पीछे जिक्र कर रहे हैं। बड़ा ही बेवकूफ बंदा है जो मिल्लत इब्राहीम को छोड़े, मुझे कहने दीजिए, बड़ा ही बेवकूफ बंदा है जो तौहीद को छोड़े और शिरक को अपनाए। बड़ा ही बेवकूफ बंदा है कि जो रब के लिए, रब का खा के रब के लिए न जी सके। बड़ा ही बेवकूफ बंदा है जो कसरत को देख के उनकी तरफ भागे। बड़ा ही बेवकूफ बंदा है कि जो ताकत को देख के ये समझे कि नहीं मैं अकेला हूं, लिहाजा चलो उधर को जिधर की हवा हो। इब्राहीमी मिल्लत, व मन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सा। बेवकूफ बंदा तो ये करेगा, कोई और नहीं कर सकता। उसके बाद अल्लाह अगली आयत में कहते हैं, पहले पिछली आयत में वलक़द इस्तफ़ैनहु फिद दुनिया, हमने उनको दुनिया में भी चुन लिया है, व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, ये आखिरत में भी बड़े बासलाहियत लोगों में से हैं। इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह को दूसरी दफा इब्राहीम को कुछ नहीं कहना पड़ा, एक हुक्म बस, इब्राहीम मान ले, अल्लाह जी मान ले। आपने और मैंने कभी अल्लाह के एक आर्डर पे, मैंने कई दफा ये जिक्र किया है कि पूरी मखलूक अल्लाह के कून पे चल रही है, रब को कभी दूसरी दफा कहना ही नहीं पड़ा। पूरी कायनात का एक एक सिस्टम कून पे चल रहा है, और हमें एक दिन में, एक अजान में 2-2, 4-4 दफा कहना पड़ता है, हैया आ जाओ, हैया उठो चलो, हैया बंद करो दुकानें निकलो, हैया छोड़ो कारोबार। ये कामयाबी नहीं, कामयाबी तो वहां पे जहां तुम जाते नहीं है। क्या ख्याल है? तो ये खूबी दादाजी वाली सिर्फ वच्छा टाउन च नहीं है, दुम्बा करने में नहीं है। ठीक 2.25 महीने के बाद ये दिन भी आने वाले हैं, तो ये जुमले याद रखिएगा। 64 नंबर हुक्म, उनकी औलाद को जब कहा गया वकालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, फिर अल्लाह यहूदियों नसरानी वाले किताब की बात करते हैं। आपसे ये कहेंगे कि हिदायत पानी है तो ये यहूदी बन जाओ, ये नसरानी बन जाओ। अल्लाह कहते हैं कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, महबूब इनको कह दो बनना है तो मिल्लत इब्राहीमी बनो, तौहीदी बनो। यहूदियों ने उज़ैर को रब का बेटा कह के शिरक किया है, ईसाइयों ने क्रिसमस कह के,
عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہہ کے شرک کیا. وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے. باقی ہم سارے مسلک والے جو کچھ کر لیں ہمیں گارنٹی دی ہوئی ہے مولویوں نے، آپ جو مرضی کریں یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ صحیح بخاری میں حضور نے کہہ دیا ہے مجھے اپنی امت پہ شرک کا ڈر نہیں ہے. کیا ترجمہ کیا ہے میرے یار، کیا ترجمہ کیا ہے. پوجی یا جو مرضی حجرا شجرا دتی یا رگڑے، یہی کام ہندو کرے. حالی نے جو کہا تھا نا دل کرتا تھا شعر پڑھ دوں، لیکن پڑھ کے کیا کریں گے، بہت پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں. مولانا ہمیں ہمارے مولانا نے کہا یہ شرک ہے ہی نہیں، یہ قبر کو سجدہ تو تعظیم ہے، بزرگ کو سجدہ تو تعظیم ہے، یہ ماتھا ٹیکنا تو ادب ہے. تم بے ادب ہو تو ہم کیا کریں. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے قرآن گر پڑے. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. اور 65 نمبر حکم پہلے پارے کا آخری حکم، قل انتم اعلم ام اللہ. محبوب ان کو بتاؤ یہ جو تم بتاتے ہو کہ یہ شرک نہیں، تم زیادہ جانتے ہو یا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے. اللہ کا شرک ہے، مولوی کا نہیں ہے. آپ نعرے لگائیں وہ ہوشیار ہو جائے. روکا ہوتا نا ایک دفعہ کہ مولانا حضور تو اپنے کو سجدہ نہیں کرنے دے رہے، تعظیم حضور سے بڑھ کے کسی کی ہو سکتی ہے. چل کے آیا تھا، باہر دیکھ کے آیا تھا، کہنے لگا جو مرضی ہو میں نے اٹھنا ہی نہیں، پہلے سجدہ کرواؤ میں نے کرنا ہے، کرنے کو تیار. آپ کہتے ہیں اگر سجدے کی اجازت اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہوتی تو میں صرف بیوی کو کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے. یہ حدیث بھی عورتوں کے سامنے مت پڑا کریں، کیونکہ آپ وہ والے مرد نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا، اور یہ بھی وہ والی عورتیں نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا. اور میں نے پہلے حکم پہ آغاز کرتے ہوئے یہ کہا تھا بندیاں تو تسی کہہ سکتے ہو بندہ بنو. اللہ نے پہلا حکم یہی دیا ہے نا، یا ایھا الناس، اے انسانوں بندہ بنو. اب جو انسان ہوگا وہی بنے گا. وہ کہتی ہیں اللہ نے ہمیں عورت بنا دیا، یہ تھوڑی ہے آپ ہمیں بندہ بننے کا کہہ رہے ہیں. تو یہاں نر مادہ کا چکر نہیں ہے، یہاں معاملہ ہے میرا رب جانتا ہے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی نہیں ملی، بلا کر کے دکھایا گیا وہ جہنم میں دیکھو. اگر یہ روایت میں بیان کرتا تو کہا جاتا مردوں کی سائڈ لے گئی، مگر میرے مرشد نے تینوں جملے بول دیے، رب کی بھی نہ شکری، بندوں کی بھی نہ شکری، احسان کی بھی نہ شکری. کون کر رہا ہے؟ پیغمبر کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بہترین اور نیک عورت. تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے؟ تو یہ بات مشرک کی اور بدعتی کی اگر اس حصے میں کبھی آ جائے نا کہ رب زیادہ جانتا ہے، اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے. میرے پیغمبر کو پتا تھا ثواب کے لیے کیا ضروری ہے، مگر تیجا ساتھا 10واں 40واں نہیں رکھا. پیغمبر کو علم تھا یہ ضروری ہے، مگر میں اسی لیے تو کہتا ہوں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کو زیادہ پڑھا ہوا سمجھتے ہیں، وگرنہ کیسے جرأت کریں. میں تو ایک لفظ کیا ایک حرف زبر زیر بھی آگے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میرے پیغمبر سے آگے پڑھنے سے اللہ نے منع کر دیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ پتہ نہیں کہاں کا چلے جا رہے ہیں، نئے سے نئے ڈھنگ طریقے، اور اسے میٹھی سنت کہہ رہے ہیں. زہر ہے وہ جو دیا جا رہا ہے. تو یہ کتاب اللہ کے احکام ہمارے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہے. مسلمان پڑھیں، مسلمان دیکھیں، اور ویسے دیکھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلم، تو پھر زندگی بدلتے دیکھیں. قرآن کے ساتھ ایک سفر صرف احکام کا کر لیں، ایک نواہی کا کر لیں، آپ یقین کریں چلتے پھرتے دنیا میں اللہ کے ولی ہیں. بھلے آپ کا کوئی بھی مسلک ہو، جنگ ناموں سے نہیں جیتی جاتی، کاموں سے جیتی جاتی ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحباب گرامی، اللہ پاک کا شکر ہے، اس کی رحمت ہے. عید کے ایام سے گزر رہے ہیں. میں لفظ بڑا سوچ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ دل ٹوٹتے ہیں
بڑی عید کے دن ہوتے ہیں 3 ایام تشریق والا معاملہ آ جاتا ہے. چھوٹی عید کا صرف ایک ہی دن ہے اور وہ یکم شوال ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں. چونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، سارے کھانے پینے پہلے دن مکمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا جس کے یہاں کوئی اہتمام نہیں بیچارے کے یا اس کو کوئی مسئلہ ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے، وگرنہ میرا ذاتی تجربہ اور رائے یہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں. کوئی آئے اور ہم کہیں کہ جی ہم تو روزے سے، ہم نے شوال کے روزے 2 سے شروع کر دیے، یا کوئی بلائے تو ہم کہیں جی ہم روزے سے باہر. پہلا دن جیسے گزرتا ہے آپ لوگ اور میں بھی جانتا ہوں. دوسرا دن مشہور ہے سسرال ڈے، تو اس کی جتنی انسلٹ اور توہین کی جاتی ہے اچھا نہیں ہے، مذاق اپنی جگہ، لیکن سچی بات ہے کہ دنیا کے یہ وہ معزز لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عزت دے کے ہمیں آگے نسل بڑھانے کے لیے کہا تھا، وہ منتظر ہوتے ہیں. میں سب سے زیادہ نئے چہرے چھوٹی عید پہ دیکھتا ہوں، کیونکہ بڑی پہ تو قربانیاں اپنی اپنی کرنی ہوتی ہیں، تو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ویلکم کرتے ہیں، مبارکباد کرتے ہیں. میں خوش نصیب سمجھتا ہوں لوگوں کو کہ جن کی عید اپنے گھروں میں ہوتی ہے، انہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ چھتوں پہ بیٹھ کے دھکے نہیں کھانے پڑتے، ساری رات ویٹ نہیں کرنا پڑتا. یہ اذیتیں ہم نے بڑے سال سہی ہیں اور اس درد کو ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو خوش نصیب ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی سارے نے ساڈے کو آنا، اسی کتنے جانا ہے. آپ اللہ کا شکر کریں کہ رب نے آپ کو میزبان بنا دیا، شکر کریں کہ میزبان بنا دیا، اور لوگوں کو چل کے آنا پڑا ہے آپ کے پاس، آپ کو نہیں جانا پڑا. تو دل چھوٹے نہ کیا کریں. وہ گھر جنت نما ہو جاتا ہے جہاں اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان آ جائے اور بندہ دل کھول کے ویلکم کرے، بھلے گھر میں کچھ کم ہی کیوں نہیں ہے. تو دل تنگ مت کیا کرے. باقی رہ گئے کہ شوال کے 6 روزے، ان کو آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اگر ہمت ہے، آپ ان کو وقفے وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ سوموار اور جمعرات کا انتخاب کر لیں، ڈبل اجر بھی مل جائے گا، وہ نفلی روزے بھی، یہ والے روزے بھی. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ کے پھر ساتھ میں شوال کے 6 روزے ملا لیے، گویا کہ پورا سال وہ بندہ روزے سے رہا. ایک دن کی 10 نیکیاں، ایک روزے کا 10 گنا. اگر یہ کر لیں 30 روزے 300 بن گئے، 6 کے 10 60 بن گئے، تو 360 سیدھا سیدھا. یہ حساب و کتاب میتھ میری اور آپ کی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اس میں بلیو کر کے، یہ فرض نہیں ہے نفل، مگر اہمیت بڑی ہے، تو ان کا بھی ہم انشاءاللہ العزیز اہتمام کریں گے. جن لوگوں کے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں یا پرابلم، تو کوشش کریں کہ وہ پہلے رکھ لیں. اگر نہیں رکھے جا سکتے تو یہ صرف چونکہ شوال میں ہیں، ان کا وقت تنگ اور محدود ہے، تو باقیوں کی قضا بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، تو ان کو رکھنے کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت ہماری ان نیکیوں کو، بھلائیوں کو، عبادات اور مناجات کو، اللہ دعاؤں کو بارگاہ میں قبول فرمائے. عید پہ دیکھنے میں آتا ہے سب سے زیادہ لوگ عید الاضحیٰ پہ اور عید الفطر پہ پتہ نہیں بلا وجہ بیمار ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں مجھے نہیں پتہ. ہم سب کے سب ٹھیک تھے ماشاءاللہ، پورا رمضان بول بول کے کچھ نہیں ہوا گلے کو، لیکن پتہ نہیں عید بھی ٹھیک پڑی ہے. عید پڑھنے کے بعد کیا ہے، یا تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کمر باندھی ہوئی کام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو شاید اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی اس میں بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، تندرستی دے، بیماروں کو شفا دے. اللہ جو اس دنیا سے بدترین موت کے ساتھ گئے ہیں، اللہ ان کا بڑا دلی دکھ ہے، صدمہ ہے، کہیں ان کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ لینا کہ ہمارے معاشرے میں یتیم مسکین غربت اور بھوک سے مر رہے ہیں. اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اہل وطن کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. بقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.